آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جب کرائسس کی بات کی جاتی ہے، مختلف چیلنجز کا ذکر کیا جاتا ہے، یقیناً مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، لیکن اس سے بھی بڑا پینڈیمک جو پوری دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے اور کئی جو عالمی ادارے ہیں اس کی طرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، وہ ہے تنہائی، یعنی لونلی لیس. دنیا میں بہت بڑی آبادی کا حصہ، ایک کثیر آبادی کا حصہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے اینڈ دیٹ از فورسنگ دیم انٹو ڈپریشن. اب اس کی کئی وجوہات ہیں اور ہر معاشرے میں اس کی امپلیکیشنز فرق ہوں گی. کئی جگہ سمجھا یہ جاتا ہے کیونکہ فیملی سٹرکچرز اس طرح قائم و دائم نہیں ہیں، لوگ شادیاں نہیں کرتے، تو وہ جو ایک یونٹ ہوتا ہے جو آپ کو بڑی عمر میں سنبھالتا ہے وہ آپ کے پاس مسنگ ہے. اور شاید جب تک آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کے پاس ایک سینس آف پرپس ہے، یو کوڈ بی ڈوئنگ ویل، لیکن اگر یہ چیزیں مسنگ ہے اور آپ کی عمر بڑھ رہی ہے تو آپ زیادہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی سچ تھا تقریباً 5-6 سال پہلے تک. آپ کہتے تھے کہ زیادہ تنہائی سے سفر کرتے ہیں مڈل ایج اینڈ بیونڈ لوگ، جب ان کے دوست ان کے ساتھ نہیں ہوتے، اس طرح کے ہیومن کنیکشنز اینڈ بانڈز وہ محسوس نہیں کر رہے. لیکن آج انفارچونیٹلی اس بات کی کوئی قید نہیں ہے. ٹین ایج ڈپریشن سے لے کر پیپل فیسنگ اینڈ فیلنگ ویری لونلی ود ان دیئر ریلیشن شپس از انفارچونیٹلی اے ریالٹی. تو آئیے ان تمام فیزز کو ذرا کوئکلی ایکسپلور کرتے ہیں نا فائر سائڈ چیٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ نجیب who's one of my favorite therapists and she's doing some fantastic work reaching out to young people. She's of course a clinical psychologist as well. آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. اچھا، مجھے جیسے ابھی ہم when we were trying to make sense of it, older people if they've lost connections, پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دوست اب آپ کے ساتھ نہیں رہتے، ان کا تنہا محسوس کرنا نارمل سمجھا جاتا ہے. لیکن لیٹس اسٹارٹ بائی ٹیکلنگ لونلینس ود ان اے ریلیشن شپ. پیپل when they stop feeling close to their partner, اپنے شریک حیات سے آپ وہ کنیکشن محسوس نہیں کر رہے، آپ ایک روم میں ہو کر بھی اپنے آپ کو الگ محسوس کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹلز، میری پرابلمس کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایسی سچویشن میں رابعہ what is the first step that we need to do? اوکے، دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ سدرا، بیکاز سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہوئے اسپیشلی ان اے میرج اگر آپ لونلی فیل کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکمفرٹ والی فیلنگ کسی کو بھی نہیں آتی. اٹس دا موسٹ پینفل فیلنگ دیٹ. ایک تو ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ہے جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ آپ کا اس سے کنیکشن ہے اور آپ پھر بھی اکیلے محسوس کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو اس میں جو ہے وہ میں اپنے کلائنٹس کو بھی یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں جو ہے وہ ہر کسی کو ایک تھوڑا تھوڑا پارٹ دکھاتے ہیں، رائٹ؟ چاہے میں اپنے ہسبینڈ کو ہو سکتا ہے کہ ایک تھوڑا سا پارٹ دکھاؤں گی، اپنے پیرنٹس کو، اپنے فرینڈس کو، لیکن ایک میرے پاس ایک ایسا ایونیو ضرور ہوگا جہاں پہ میں اپنا ہولسٹک ایک سیلف ایکسپیرئنس کر سکتی ہوں، رائٹ؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی زندگی کا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کھل کے ایکسپریس کر سکتے ہیں، کھل کے ایک کنیکشن فیل کر سکتے ہیں. بیکاز لونلینس از آل اباؤٹ فیلنگ ڈسکنیکٹیڈ. جیسے کہ آپ نے کہا بینگ الون اینڈ بینگ لونلی آر ویری ڈفرنٹ تھنگس. سو جہاں پہ بھی آپ وہ ایک کنیکشن فیل کر سکیں، دیٹ از بیسکلی جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایک ہولسٹک ویو میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. رابعہ، اگر اس کو اور مزید ہم آپس میں کنیکٹ کر کے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، آج کل جتنے بھی ووک لوگ ہیں نا، وہ لوگوں کو یہ ایڈوائس دیتے کہ بھائی جیسے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دنیا میں اکیلے ہی آتے ہو، اکیلے ہی جانا ہے. تو بیسکلی دیر از اے لاٹ آف پش اینڈ دیر از اے لاٹ آف ایمفسس آن بینگ انڈیپینڈنٹ، خود مختار ہونا. خواتین کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی نیڈس کا خود خیال رکھو، پیسے بھی خود کماؤ. چھوٹے سے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ کسی پہ ڈپینڈ نہ کرو خود. تو انڈیپینڈنس اور لونلینس کا، یعنی خود مختار ہونا اور تنہا ہونا، اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ اوکے، ویری ویلڈ پوائنٹ سدرا. بٹ ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایولیوشنری ڈیز پہ جا کے دیکھیں نا، تو ہم لوگ ہمیشہ، ایون وہ لوگ ایک ٹرائب کے ساتھ فنکشن کرتے تھے، رائٹ؟ اور ہم لوگ بھی بینگ سوشل اینیملز، ہمیں بھی اپنے ایک ٹرائب کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بھی جو ہے وہ کنیکشنز جو ہے لوگوں کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ جو انڈیپینڈنس کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یو شوڈ بی انڈیپینڈنٹ ایز اے وومن، ایز اے مین، ایز اے چائلڈ، وٹ ایور. بٹ دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ آپ جو ہے وہ اپنے سوشل کنیکشنز کو بھول جائیں. تو یعنی انسان بالکل تنہا اور
سب سے کٹ کے رہنے کے لیے نہیں بنا. آپ کے لیے کنیکشن نہ صرف یہ, کیونکہ کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس لیے کٹ آف کرتے ہیں یا خود مختار ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا فائدہ اٹھا رہا ہے, یا ان کا جو انفلوئنس ہے ہماری ذات کے اوپر وہ اچھا نہیں ہے, ہماری چوائسیز کو تبدیل کر رہا ہے, ہمارے سوچنے کے نظریے کو تبدیل کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ایز مچ ایز یو گین فرام دی ادر پرسن یو ہیو سم تھنگ ٹو آفر ایز ویل, اور ہمارے لیے وہ آفر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. کسی نے بڑی اچھی, مجھے کل پرسوں ایک اور تھراپسٹ سے بات ہوئی تھی رابعہ, تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون تھی, ان کو نا خب تھا صفائی کا, جو او سی ڈی لیول نہیں ہوتا, اور ان کو ہر وقت اپنے ہسبینڈ سے, بچوں سے یہ شکایت ہوتی تھی کہ میں جس طرح گھر چاہتی ہوں وہ ویسا نہیں ہوتا. لیکن ان کو ان کی تھراپسٹ نے پھر یہ مشورہ دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور امیجن کیجئے کہ آپ کے بچے بھی نہیں ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی وہاں پہ نہیں ہے اور آپ کا گھر اسپک اینڈ اسپین ہے, بہت صاف ستھرا ہے, تو کیا وہ آپ کی ایک آئیڈیل لائف ہے؟ تو یعنی سوال یہ ہے آپ سب کے لیے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی صبح جلدی اٹھا کے تنگ نہ کرے اور آپ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ہو, اور رات کو بھی کوئی آپ کو تنگ نہ کرے اور آپ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے, کیا آپ اس کو ایک لیول آف انڈیپینڈنس سمجھیں گے, یا آپ کو وہ کاٹنے کو دوڑے گی کہ میں کتنا اکیلا ہوں کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں رابعہ, جو لوگ بہت زیادہ لونلی فیل کر رہے ہیں, سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ کیا وہ ان کو اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ جو تکلیف یا بے چینی محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ لونلی نیس ہے؟ نہیں, ایکچولی a lot of my clients, ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جو ہے ان کا جو ایک لائک ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب انزائٹی فیل کرنا کیسا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن فیل کرنا کیسا ہوتا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا شاید کاز لونلینس ہو سکتا ہے, اور وہ پھر ہم تھیراپی میں جو ہے وہ ساتھ یوزلی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, جو ہم ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی ہے کہ چھوٹا بچہ, کیونکہ آپ ماں کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتا ہے, آپ کیا کہیں گی فرام اے سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو کہ چھوٹے بچے کو اگر 3 یا 4 سال کی عمر یا 5 سال کی عمر میں اس کا کمرہ الگ کر دیا جائے, از دیٹ اے گڈ تھنگ, یا اس کے اندر ایک فیلنگ آف لونلینس یا ایک ان گراؤنڈیڈنیس آ جاتی ہے اس سے؟ آپ کیا کہیں گی, واٹس یور ایڈوائس؟ اوکے, سو بیسکلی وہی والی بات ہے صدرا کہ اف آئی ایم ان اے روم الون, ضروری نہیں ہے کہ میں لونلینس ایکسپیرینس کروں. جس طریقے سے لائک صرف روم الگ کرنا, ایک اس کے بیسس پہ ہم یہ جج نہیں کر سکتے کہ وہ بچہ لونلینس فیل کرے گا, ایکسپیرینس کرے گا, نہیں کرے گا. اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں, اس کے انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, اس کے اماں ابا اس کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, اور بھی بہت ساری وہ زندگی میں اس کے اور کنیکشنز بن رہے ہیں, نہیں بن رہے, ود ہز پیئرس, ود ہز ٹیچرز, کیا ہو رہا ہے. تو صرف اس ایک بیسس پہ اگر آپ اس کو صرف کمرہ اس کا الگ کر دیں گے تو ضروری نہیں ہے. اچھا, اگر سوال کو میں تبدیل کروں اور میں کہوں کہ ایک کسی بھی ینگسٹر یا ایڈلٹ کے لیے اس کو زیادہ کنیکٹڈ فیل کرانے کے لیے کہ وہ تنہا نہیں ہے, اگر اس کے ذہن میں کوئی بھی چیلنج آ رہا ہے, کوئی سوچ ہے, کوئی فکر ہے, ہی اور شی ڈز ناٹ نیڈ ٹو ڈو اٹ الون, یہ فیلنگ اس کے اندر کس چیز سے آتی ہے؟ یعنی ہم اکثر لوگوں سے کہتے جی میرا کنبہ بہت بھرا پورا ہے, وی لیو with 7 people in the same house, but I feel nobody understands me. Absolutely, but وہی والی چیز ہے, 2 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے سجا, کہ ایک تو when you feel lonely, ہمارا مائنڈ جو ہے ہمارے اوپر ٹرکس پلے کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی سے کنیکٹ نہیں کرنا, کسی سے بات نہیں کرنی, کسی سے ملنا نہیں ہے, ہمیں اپنے خود کے لیے نہیں کرنا, ایکسرسائز نہیں کرنی, موومنٹ نہیں کرنی. اس کا ہمیشہ آپ نے الٹا کرنا ہوتا ہے. میں نے ابھی ایک ریسنٹلی کوٹ پڑھا تھا, آئنسٹائن نے کہا تھا کہ you cannot solve the problem with the same mind that created it. Wow. تو مطلب you have to, آپ کو جو بھی لونلینس کے اسٹیٹ میں جو بھی کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے اس کا آپ نے الٹا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی سے ملنے کا دل نہیں ہو رہا, آپ جا کے ملیں, بے شک اٹس for 5 minutes, لیکن آپ ملیں, کنیکٹ کریں. آپ کو اوور تھنکنگ ہو رہی ہے, آپ کی سوچ بہت زیادہ آ رہی ہے, آپ یہ مت بولیں اپنے آپ کو کہ نہیں اس بارے میں نہ سوچو, انسٹیڈ میڈیٹیٹ, اس کا الٹا ہوگا اور وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریسیپروکل جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اف آئی ایم ان دا ہاسپٹل اور میرا نرس جو ہے وہ فل خیال کر رہی ہے, مجھے دوا بھی ٹائم پہ دے رہی ہے, کھانا بھی دے رہی ہے, میرے سارے نیڈس پورے ہو رہے ہیں, رائٹ. لیکن اگر ساتھ میں میرا کوئی لوڈ ون ہوگا, ایسا کوئی شخص ہوگا میرے ساتھ جس کے ساتھ میرا ایک گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ہے, آئی ول فیل مور
you know, Supported. content, yeah, and supported. लेकिन राबिया मुझे एक बात बताओ, आई ऑलवेज कम बैक टू दिस कि जब हम लोनलीनेस की बात करते हैं, एडमिटिंग ये बात को एक्सेप्ट करना और एक्सप्रेस करना, दुनिया को बताना कि हाँ मैं लोनली फील कर रही हूँ, इट इज़ सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस. क्योंकि आम तौर पे जो लोग तन्हाई को महसूस कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप लीडरशिप पोजीशंस की बात करें, एवरीबडी नोज़ कि बिकमिंग अ लीडर इज़ अ हार्ड जॉब एंड वंस यू रीच ऑन टॉप यू विल फील लोनली, बिकॉज जो आपका व्यू है, जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो बाकी लोगों की नहीं हैं. तो आप कई ऐसे मसाइल फेस करेंगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के सरबराह के तौर पर, एक मुल्क के सरबराह के तौर पर, या एक हाउस होल्ड के सरबराह के तौर पे, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते. तो उस वक्त ये कहना एंड आस्किंग फॉर सपोर्ट, इट इज़ सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस. तो कोई लीडरशिप पोजीशन पे अगर है या घर का सरबराह है, उसको आप क्या मशवरा देती हैं कि हाउ शुड ही ब्रेक दैट शेल? क्या कुछ मखसूस लोगों के सामने इस बात का इजहार किया जाए, किसी ऐसे शख्स के सामने इजहार किया जाए जो आपका एतमाद ऑलरेडी विन कर चुका है और आपको उस पर यकीन है, क्या किया जाए? सबसे पहले तो सिद्रा आपको खुद को जो है एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ एक्नॉलेज नहीं करेंगे आपकी वो कॉन्शियसनेस में नहीं आएगी, और कॉन्शियसनेस में नहीं आएगी तो आप लोगों को नहीं बता सकते. राइट? जो आप फील ही नहीं कर रहे उसका आप इजहार कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये है. एंड देन यू नो इट्स बेसिकली लाइक जब आपके पास एक बच्चा आता है और वो कहता है कि मुझे कहीं चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, और आप इग्नोर करे जाएंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कम्प्लीटली फाइन, यू कम्प्लीटली फाइन, और वो जो है वो एक बुरे से कोई इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती है या कोई बड़ी चीज़ हो जाती है. इट्स बेसिकली लाइक आपका जो इनर चाइल्ड है ना, जो आपका इनर एक वॉइस है, अगर आप उसको बिठाते जाएंगे बिठाते जाएंगे बिठाते जाएंगे, इट्स गोइंग टू बिकम वर्स. It's not going to become जितना any आप better. what you suppress is always going to push back. Agreed. ख़ास तौर पे आपकी feelings. So I think excellent advice राबिया. अगर आपने तन्हाई से आप परेशान हैं तो पहले तो admit करें, इस बात में कोई weakness नहीं है कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं. It's a basic human need to look for connection, to feel that you belong somewhere, चाहे वो घर हो, इदारा हो, आपके दोस्त हों. अगर आपको बार बार ये एहसास हो रहा है कि आप on the outside हैं और आप किसी पे यकीन या भरोसा नहीं कर सकते, that needs to be addressed. और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगले बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आपको सेफ फील कराए, इनिशिएटिव आपको भी लेना पड़ता है. तभी हमारा दीन भी कहता है कि सलाम करने में भी पहल करो. इस बात का इंतज़ार ना करते रहो कि सारे लोग आएंगे, वो मुझसे मेरा हाल चाल पूछेंगे. आप शुरुआत कर सकते हैं. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप. थैंक यू सो मच राबिया फॉर बीइंग हियर. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. वी आर गोइंग टू बी बैक विद सम अमेजिंग थिंग्स अबाउट न्यूट्रिशन. तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करनी है एक छोटे से ब्रेक के बाद.